بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال پر مشتمل ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ یہ وہ تمام اقوال ہیں جو آپ کی زندگی میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں، آپ کو زندگی گزارنے کے اصول سکھاتے ہیں، زندگی کے ہر معاملے میں آپ کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اقوال ہیں جن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو کس طرح مضبوط کرنا ہے، کیونکہ جب انسان کا تعلق اپنے رب سے جڑ جاتا ہے تو وہ کبھی خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا، کبھی مستقل اداسی میں مبتلا نہیں ہوتا اور کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ ساتھ ہو تو کوئی کمی باقی نہیں رہتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب پانی میں رہتی ہے تو خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ اگر تم اہل دوزخ میں سے کسی کو دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو تو ایسے شخص کو دیکھ لو کہ جو خود تو بیٹھا ہوا اور لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں۔ پیارے دوستو، یہ وہ اقوال ہیں جو ہمیں زندگی کا سبق دیتے ہیں، ہمیں زندگی گزارنے کے اصول سکھاتے ہیں، ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوستوں کے بارے میں کہ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے بارے میں فرمایا کہ جو تمہارے سامنے تمہارے عیب چھپاتا ہے اور غائبانہ ظاہر کرتا ہے وہ تمہارا دشمن ہے۔ آج کی اس بھاگ دوڑ کی دنیا میں ہر شخص روپے اور پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن میرے مولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ اس لیے اس بھاگ دوڑ کی دنیا میں پیسے کے پیچھے مت بھاگو، یہ سب بھی ایک نعمت ہے جنہیں لوگ خاطر میں نہیں لاتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کون ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے؟ کون ہے جو آپ کے دکھ میں شامل ہوتا ہے؟ کون ہے جو آپ کے غم بانٹتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو تم کو خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تم کو غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کون ہے وہ شخص جو آپ پر یقین کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا عالم اور جاہل کی پہچان کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خاموشی عالم کی پہچان اور جاہل کی پردہ پوشی ہے۔ کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ ایک ہندو حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ ہندو مردے جلاتے ہیں جبکہ مسلمان مردے دفناتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کچرا جلایا جاتا ہے اور خزانہ چھپایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا اور نہایت درد بھرے لہجے میں عرض کرنے لگا یا امیر المومنین، میں ہمیشہ اداس رہتا ہوں، تنہائی، ویرانی، دل کی اداسی میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ میں چاہتا تو ہوں خوش رہوں، مطمئن رہوں، مگر یہ اداسی ختم ہی نہیں ہوتی۔ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت حکمت آمیز نگاہ سے اس کی طرف دیکھا
اور فرمایا، اے شخص، جس انسان کی روح کمزور ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ تنہائی اور اداسی میں مبتلا رہتا ہے۔ اس شخص نے فوراً عرض کیا، یا علی، اگر میری روح کمزور ہے تو میں اسے طاقتور کیسے بناؤں، اور آخر یہ کمزور کیوں ہوئی؟ حضرت علی نے جواب دیا، اے شریف انسان، انسان کی سب سے بڑی اور بار بار دہرائی جانے والی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنی خوشی دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ پھر آپ نے اس بات کی وضاحت فرمائی، وہ اچھے کپڑے اس لیے پہنتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، جب تعریف نہیں ہوتی تو خوشی بھی نہیں ملتی۔ وہ محبت اس امید پر کرتا ہے کہ بدلے میں اسے بھی ویسی ہی محبت ملے، جب ایسا نہیں ہوتا تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ ہمدردی کرتا ہے، رحم کرتا ہے، فکر کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے، لیکن ہر نیکی کے ساتھ ایک توقع باندھ لیتا ہے کہ بدلے میں مجھے بھی وہی ملے گا۔ اور جب ایسا کچھ نہیں ہوتا تو انسان اندر سے بکھرنے لگتا ہے، اداس رہنے لگتا ہے، اور یوں دن بہ دن اس کی روح کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ وہ اقوال ہیں جو ہماری زندگی میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ کوشش کریں کہ اس رہنمائی سے فائدہ حاصل کریں۔